بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو N.a.q پا خوش آمدید۔ دوستو، بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت سے جذبات الفاظ میں ڈل نہیں سکتے، ورنہ اس وقت اپاہج یا معذور معاشرہ اور بے حسی کی مثال بنا ہوا وہ اس وقت جس صورتحال سے دوچار ہے، وہاں صرف ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے، بے بسی اور بے کسی کی صورتحال ہے۔ ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں، دوسری طرف سوشل میڈیا پر اس وقت جاری گالم گلوچ ہو یا اخلاق باستہ جملے ہوں اور نہ ہی مذمت کرنے کے الفاظ ہوں۔ دوستو، اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان کے چاہے وہ قومی سیاستدان ہوں، چاہے پرائم منسٹر ہو، چاہے صحافی ہوں، چاہے پرائم منسٹر ہو، اس وقت ان کی صورتحال دو چار ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا پر جا کر دیکھیں، مثلاً ٹویٹر ہوا، فیس بک ہوئی، واٹس ایپ ہوا، انسٹاگرام ہوا یا ٹیلی کام ہوا، آپ کو وہ فحش الفاظ نظر آئیں گے۔ کوئی فیملی والا، کوئی بچوں والا بیچ میں بیٹھ کر دیکھ نہیں سکتا۔ پھر ہم یہی سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس وقت خاندانی روایات اور تربیت کے ہاتھوں ہمارا معاشرہ بے بس ہے، اس میں کوئی سکت نہیں۔ معاشرے کی گراوٹ کی طرح گہرائیوں تک کہاں کہاں جا کر ذکر کریں۔ اس وقت ایک جنون ہے، چاہے وہ پرائم منسٹر کا سوشل میڈیا ونگ ہو، جن کو وہ سرکاری خزانے سے وظیفہ دیتے ہیں اور جس نے اس سارے ماحول کو ایک جنونی بنا رکھا ہے۔ دوستو، اس میں آپ کو کہیں مذہبی جنونیت نظر آئے گی اور کہیں آپ کو سیاسی جنونیت نظر آئے گی اور کہیں مالی اور معاشی جنونیت نظر آئے گی، اور اس جنونیت نے غریب کو غریب تک اور امیر کو امیر تر بنا دیا۔ دوستو، آئیے پہلے ہم مذہبی جنونیت کے پیچھے دیکھتے ہیں وہ کس طرح سروں پر چڑھ کر ناچ رہی ہے۔ دوستو، میرے خیال میں مذہبی جنونیت کے پیچھے ایک ناچتی بھوک اور سلگتی ہوئی ناامیدی اور مایوسی، جس کا نمونہ ہم حال ہی میں پے در پے واقعات کی صورت میں نکل رہا ہے یا نکل رہے ہیں۔ دوستو، مذہبی جنونیت کی ایک وجہ سیاست میں مذہب کا غیر ضروری استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ جس قدر مذہب کا سیاست میں عمل دخل بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے بعد دلیل کی اس معاشرے میں کوئی جگہ نہیں بنتی،
اور اس طرح دلیل کی گنجائش بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، حالانکہ ہم اس مذہب کے پیروکار ہیں جس کا آغاز ہی تحقیق یا اقرا یا دلیل یعنی غور کرنے پر بار بار دعوت دی گئی، مگر مذہب کا سیاست میں بلا وجہ استعمال سوال کی گنجائش ختم کر دیتا ہے، یعنی ریاست اور حکومت کی کارکردگی پر کیا جانے والا سوال وہ مذہب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ سوال کے تمام راستے مسدود اور تنقید کی تمام راہیں بند کی جا سکیں۔ میرے عزیز دوستو، چند کچھ مہینوں سے ہمارے معاشرے میں بری کارکردگی اور نااہلی ناکامی کے اوپر کوئی جواب مانگے تو آگے سے یہ نہایت ہی اثر رنگ میں ریاست مدینہ کے ساتھ اس کی مثال جوڑ دیتے ہیں، یعنی اس وقت پرائم منسٹر ہو، چاہے کابینہ ہو، چاہے وہ وفاقی وزراء ہوں، چاہے مشیر ہوں، چاہے معاونین خصوصی ہوں، چاہے وہ ترجمان ہوں، وہ اس وقت نہایت خوبصورتی کے ساتھ مذہب کو تنقید کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور اس لفظ ریاست مدینہ کے سامنے ہر ایک چپ کر جاتا ہے۔ دوستو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ گزشتہ حکمرانوں نے مذہب کو سیاست کے ساتھ استعمال نہ کیا ہو۔ دوستو، آپ کا حافظہ اتنا بھی کمزور نہیں۔ جو آج سے 40-45 سال پہلے جنرل ضیاء نے سیاست میں مذہب کو داخل کرنے کی جو ایک بہترین مثال دی، اور جب اس نے ریفرنڈم کرا کر اسلام اور حق و باطل کی جنگ کے ساتھ منسوب کیا، دوستو وہی اس آمر جنرل ضیاء نے ایسا پودا لگایا، یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے اور نہ ہی رکا ہے، بلکہ ہمارے خیال میں یہ آگے بھی چلتا ہی جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، جنرل ضیاء نے جو فصل بوئی، اس وقت قومی سیاستدان سب سے بڑھ کر ہماری پاکستان کی دلیر افواج اپنے سینے پہ گولیاں کھا کر اس فصل کو ضائع کر رہے ہیں، مگر وہ فصل ابھی بھی قابو میں نہیں آ رہی۔ دوستو، آگے چلتے ہیں، اقتدار کو طول دینا یا اختیار یا طاقت یا پاور کو اپنی مٹھی میں لینا ہو تو مذہب کا استعمال جس طریقے سے کیا جاتا ہے، اس نے انتہا پسندی کو ریاستی چھتر چھاؤں فراہم کر دی۔ دوستو، یہی وہ جنرل ضیاء کے طرف رخ کیا جاتا ہے۔ پہلے اس نے اسلامی ریفرنڈم اور حق و باطل کی جنگ قرار دی، پھر اس نے ایسے مذہبی فیصلے کیے، نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگوا کر مارشل لا لگایا، اس کے بعد پھر قادیانیوں کے خلاف یا احمدیوں کے خلاف اس نے 1984 کا ایک بدنام آرڈیننس جاری کیا، جس کی وجہ سے پاکستان میں طول و عرض میں بدامنی پھیل گئی، اور یہ علماء اکرام لاکھوں امام صاحبان کے جاکے اتر گئے، انہوں نے اب تک وہی فصل بار بار بوتے ہیں اور بار بار کاٹتے ہیں۔ اس طرح پاکستان کا آنے والا وقت نہایت ہی پریشان کن ہے۔
دوستو اب بھی موجودہ حکمران، چاہے وہ حضرت پیر صاحبہ ہوں، چاہے وہ عمران خان ہو، یہ بھی ایک فصل ایسی بوئی جا رہی ہے خیبر پختونخوا میں، سلیبس کی آڑ میں، اسکولوں میں چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں فرقہ پرستی، انتہا پسندی جو بیج بوئے ہوئے ہیں وہ پختون خیبر خواہ میں سر چڑھ کر بولنے لگے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی پنجاب میں بھی جب ان کی حکومت آئی، اس وقت پنجاب کے بھی سلیبس مذہبی بنا دیا گیا اور دنیاوی سلیبس کو باہر نکال دیا گیا۔ اس وقت پنجاب میں نہایت اہم پوسٹ پر کوئی نہ کوئی علامہ صاحب ہوں گے، کوئی نہ کوئی مولانا صاحب ہوں گے۔ یہ جو نئی فصل بوئی جا رہی ہے، یہ آپ میرے الفاظ لکھ کے رکھ لیں، یہ آنے والے سالوں میں پاکستان کو کہیں الٹے راستے پر نہ لگا دے۔ دوستو یہی تو باتیں درمیان میں آ گئیں۔ اصل میں ہمارا مضمون گزشتہ 2 ماہ میں توہین مذہب کے جو ایسے واقعات رونما ہوئے جن کو بے قابو ہجوم نے اور دو بے گناہوں کو اس طرح جھنجھوڑا جیسے جنگل میں طاقتور اپنے سے کمزور کو جھنجھوڑ کر مار ڈالا۔ اس میں سری لنکا کے ایک انجینئر کا واقعہ جو ابھی وزیر آباد میں سے جیل سے نہیں اترا، اور اس کے بعد میاں چنو کے مشتاق کی درخت سے لکٹی لاش کو سنسار کر کے آدمیت کا جنازہ نکال دیا۔ دوستو بعد میں اس کے بھائی نے کہا اس بے قابو ہجوم نے اس کے انگلیاں تک کاٹ لیں، اور کیونکہ اس نے توہین مذہب کی، حالانکہ وہ ایک ذہنی مفلوج، ذہنی معذور معاشرے کا ایک فرد تھا جو بے گناہ کو سزا کی بینٹ چڑھا دیا گیا، اور گھنٹوں درخت کے ساتھ باندھ کر سنگ باری کرتے رہے، اور مذہب کا حصہ کسی کی شناخت کم سے کم اسلام جیسے مذہب میں اس کی کوئی گنجائش نہیں پائی جاتی۔ میرے عزیز دوستو، معاشرے میں بڑھتے اور ان واقعات کی روک تھام کیسے ہو سکتی ہے؟ دوستو سب سے بڑی رکاوٹ معاشی ناہمواری ہے اور معاشرتی تفریق۔ ان 2 اہم وجوہات کی بنا پر ریاست کی جانب سے بھی بے فکری، لاپرواہی اور انتہا پسندوں کی ذرائع المیہ کو جنم دے رکھا ہے۔ میرے عزیز دوستو، دنیا بندوق یا فیفٹ پابندیوں کے زور پر ہم سے قوانین بنانے اور عمل کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، مگر ہم بار بار اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کے اقدامات خود کیوں نہیں کرتے؟ میرے عزیز دوستو، المیہ تو یہ ہے، گزشتہ 70 برسوں سے ریاست کی جانب سے انتہا پسند جماعتوں کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کے لیے ان کی پشت پناہی کرتے رہے۔ معاشرے میں اختیار اور طاقت کا ہتھیار جہالت اور لا علمی کو تھما دیا گیا۔ میرے عزیز دوستو، ریاست کے نزدیک بچوں کو درس گاہوں میں ٹوپیاں پہنانے سے شاید بہترین انسان بن کر نکلے گا، مگر ان کو ٹوپیاں پہنائے گا کون؟ یہ پنجاب کے وزیر تعلیم محترم مراد راز صاحب نے یہ کوشش کی کہ تمام اسکولوں جو پنجاب میں واقع ہیں یونیفارم کے ساتھ ٹوپیاں بھی لازمی قرار دی جا سکیں، تو اس کے برابر پوری دنیا مریخ سے آگے بھی راستے ڈھونڈ رہی ہے، اور ہم قرون اولیٰ کی جانب سفر کر رہے ہیں۔ کوئی میرے عزیز دوستو یہ ان کو کیسے سمجھائے
کہ اسکولوں میں بچوں کو ٹوپیاں پہنانے سے نہ تو مذہب کی خدمت ہوتی ہے، نہ اسلام کی ترقی و ترویج ہوتی ہے۔ دوستوں مضمون تو بہت لمبا، پھر کسی اور دن یہاں پر ہم اختتام کرتے ہیں۔ دوستوں یہ تھا اس وقت پاکستان میں سیاست اور مذہب کا کتنا گہرا تعلق ہے اور حکومتیں کیسے پشت پناہی کرتی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے N.a.q TV4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔